बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तैयारी में है, लेकिन ये एक ऐसा गढ़ा होगा जिसमें तहरीक इंसाफ को धकेलने के बाद खुद मुस्लिम लीग नून भी इसमें गिर सकती है। ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान में वैसे मौजूद तो नहीं है कि जमहूरी हुकूमत ने दूसरी किसी सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई हो। आर्टिकल 6 लगता तो फिर बहुत से लोगों पर लगेगा, जैसे कि हुकूमत में जो लोग हैं शायद उन पर भी लग जाए। सियासी जमात पर पाबंदी लगाना और आर्टिकल 6 लगाना अदालतों को कंट्रोल करने के मुतरादिफ होगा और लगता है कि ये एक जो अदालतें हैं ये उनको कंट्रोल करने में नाकामी जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है। अब हुआ ये कि अदालत ने जब अपना कंधा गैर आईनी काम के लिए हटाया तो मखसूस नशिस्तें जो उनको मिलना थी नहीं मिल सकी और उसके बाद से ये कहानी शुरू हो गई है। बहरहाल अगर हम आगे चलते हैं तो अमरीकी दफ्तर खारजा क्या कहता है। सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का रद्दमल भी देखने में आया कि पीटीआई पर पाबंदी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला नहीं रहेगा। अभी तो ट्रंप की हुकूमत नहीं आई है तो ये कह रहे हैं कि बैन लगाने की कोशिश करेंगे तो हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। आगे क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर और एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं जो कि कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद आरिफ साहब, जो कि अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो यूएसए में जो सियासत है, मेन स्ट्रीम सियासत में उसमें हिस्सा लेते हैं। 33 साल से अपने करियर को लेके चल रहे हैं। पॉजिटिव पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आज उनसे भी हम सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सर आपसे पहले मैं स्टार्ट ले लेती हूँ कि पीटीआई पे पाबंदी में ताखीर हो रही है पाकिस्तान में, तो क्या सियासी जमातों को कायल करने में कामयाब हो जाएगा इस दफा नून लीग जो है? देखें, मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी ताकत है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन लगाना अच्छी बात नहीं, उसकी आवाज़ दबाने के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो या पीटीआई हो, सबको फेयर ग्राउंड मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी एक पार्टी के लोगों को दबाएंगे और पार्टी को दबाएंगे तो उसमें हम अपने पाकिस्तान को डिवाइड करेंगे। हमें तो यूनाइट करने का इस वक्त टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान को सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, इस वक्त गरीब लोग पिस रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए कि पाबंदी किसी भी पार्टी पे लगानी चाहिए। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी सोच के मुताबिक। आसिम साहब आपसे बात करूंगी, यही सवाल अगर मैं आपकी तरफ लेकर आऊं तो क्या मुमकिन हो सकेगा तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना? जी माजरत, देखें आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी पार्टी को आप वो नहीं पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, पाबंदी उस वक्त लगाएं जब आपको लगे कि वाकई कोई पार्टी ऐसी है जो कि, और पाकिस्तान में माजी में भी पाबंदियां लगी हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सियासी पाबंदियां भी लगी हैं और बहुत सारी इस्लामी जो शिद्दत पसंद तंजीमें थी उन पे भी पाबंदियां लगी हैं। लेकिन ये एक शोशा छोड़ा गया है जो कि सिर्फ टाइम गेन करने के लिए है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत है। यस, जजा और सजा का निज़ाम है। अगर आपको लगता है कि किसी ने गलत काम किया है, आप पार्टी के अंदर से उन लोगों को सजाएं दें। अदालतें हैं आपके पास, बेशक अदालतें कैसी हैं वो हमें इमरान खान के ज़माने में भी पता है, हमें नवाज शरीफ के ज़माने में, शहबाज शरीफ के ज़माने में भी पता है कि अदालतें किस तरह काम कर रही हैं। अदालतें हर दौर में अपने डोमेन से बाहर निकलती हैं, निकलती रहेंगी, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। हम देखते हैं चोर डाकू तो है जमानत पर बाहर हो जाता है, लेकिन सियासी वर्कर जो है वो 9 मई के बाद गिरफ्तार होते हैं और वो उनको बगैर किसी सजा के 14-14 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने रखा होता है। हाँ, उन्होंने किया है, हमें भी नजर आता है कि कुछ वीडियोस में कुछ लोगों ने बड़े खराब काम किए, लेकिन सजा तो देना यार खुदा के, या तो उनको रिहा कर दें। तो मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत की नाकामी है, ये आपके अदालती सिस्टम की नाकामी है कि उनको ना वो रिहा कर रहे हैं,
نہ وہ سزا دے رہے ہیں، ان کو بیچ میں لٹکایا ہوا ہے. اور آج تو آپ کو ایک زبردست قسم کا بیان بھی نظر آ گیا کہ عمران خان کی بہن نے کہا ہے کہ عمران خان نے جیل کے اندر سے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب آپ نیوٹرل ہو جائیں، ہمیں جو ہے وہ سیاست کرنے دیں. تو اب یہ بھی ایک بڑی وہ ہے. اس پہ تو عارف صاحب آپ سے میں چاہوں گا کہ سنوں کہ عارف صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بیان پہ کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. ہم تو یہی کہتے تھے کہ آپ سسٹم کے اندر رہ کے تبدیلی کر سکتے ہیں، سسٹم سے باہر رہ کے نہیں. واشنگٹن میں نعرے لگوائے گئے کہ عاصم منیر مرد آباد، آرمی چیف کو پھانسی دو، ISI مرد آباد. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہٹ جائیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں. جی عارف صاحب بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ عاصم منیر ہوں یا کوئی بھی جنرل ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو، ساروں کو اس وقت یونائٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ چلنا چاہیے اور ناانصافی کو دور رکھنا چاہیے. میرٹ کی بیس پر ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو اس وقت وہ جتنی بھی قربانیاں دے کے یہ ملک لیا گیا ہے جس کا نام پاکستان ہے، تو ہم کیسے اگر سروائیو نہیں کریں گے، یونائٹ نہیں ہوں گے اور پازیٹیوٹی نہیں کریں گے، میرٹ پہ چیزیں نہیں لے کر آئیں گے اور کرٹیسزم کرنا جو ہے لوگوں کو ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے. یہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں یہ غیر تعمیری ہے. اس سے ملک اور نیچے کی طرف جا رہا ہے. لوگ جو ہے سروائیو نہیں کر پا رہے. خدا را آپ پاکستانیوں کے بارے میں سوچیں، نہ کہ شخصیات کے بارے میں سوچیں. اور ہر ایک کو اپنے ہی حدود میں رہنا چاہیے. اگر آرمی ہے تو اس کو آرمی کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. پاکستان آرمی سے سب پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری قربانیوں کے لیے آگے کھڑے ہیں، وہ فرسٹ لائن آف کنٹرول ہیں. تو لیکن ان کو فرسٹ لائن آف کنٹرول بن کے رہنا چاہیے. اگر ان کے پاس 6 لاکھ آدمی 7 لاکھ آدمی ہیں ان کے ماتحت جو کہ ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہیں ایز اے میٹر آف پرنسپل، تو وہ 6-7 لاکھ آدمی جو ہیں ان کا بھی خیال کیجئے کہ ان سے بھی پیار کیجئے. یہ جو پاکستان میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، پاکستان کچھ پارٹیز کی طرف سے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں اور کمزور ہو گئے ہیں. کچھ آرمی کو برا کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں. کچھ فوج کو رینجرز کو برا کہتے ہیں، کچھ پولیس کو برا کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں تنزلی کی طرف لے جا رہی ہیں، پرابلم کی طرف لے جا رہی ہیں. ہر انسان اپنا کام کرے اور دوسرے کو اس کا کام کرنے دے اور انصاف ہونا چاہیے. دیکھیں آپ ویسٹ کو دیکھیں، آپ امریکہ کو یا ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں، یہاں پر کوئی کسی کے معاملے میں نہیں بولتا. اور ریئل ڈیموکریسی یہ ہے کہ ہر ایک اتھارٹی آنسریبل ہے جمہوری گورنمنٹ کو، اور ہر کوئی اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے. پورا ایک سسٹم ہے اور سسٹم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے چیک اینڈ بیلنسز ہیں. ہمارے وہاں پر بس ایک آدمی پارٹی کوئی پاور میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے دوسری کو بالکل دباؤ، اس کو کرٹیسائز کرو، اس پہ وہ اپنے پوری انرجی لگاتے ہیں. تو خدا را اگر ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ہے اس وقت کہ ہم سارے مل بانٹ کے جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کریں. عارف صاحب ایک بات کروں گی، میں آپ کو قطع کلامی معاف کیا آپ کا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کیسے ہو ہر ادارہ اپنا کام کرے، مان لیا، لیکن ہر ادارہ کیسے کام کرے؟ لیکن اگر آپ کا ایک ادارہ کام آپ کے حق میں نہیں کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، یہ برا ہے. اب جیسے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے ایڈ ہاک ججز کو لایا جا رہا ہے تاکہ عدالت میں ایسے ججز کو بٹھایا جا سکے جو کہ مثبت فیصلہ دے سکیں یا نیگیٹو جو ان کے اپنے مفاد کے لیے ہو. تو اس طرح سے تو پوری قوم ڈیوائیڈ ہوگی نا. آپ ایک دیکھیں، آپ پچھلے 2-2.5 سال سے عمران خان اندر ہیں، وہ بھی کسی کا فیصلہ ہوگا، مانا جا رہا ہے یا دل سے مانا جا رہا ہے یا نہیں مانا جا رہا. لیکن اگر آپ ایک فیصلہ آ رہا ہے یا ان پہ پابندی لگانی ہے، یعنی اپنے حساب سے اپنے مطابق اگر کوئی آپ کو فیصلہ چاہیے تو اب آپ ایڈ ہاک ججز لے کر آئیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ ڈیوائیڈ ہوگا، لوگ ڈیوائیڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ جو اپنی مزاج کے مطابق فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی میں تو جو ہوتا ہے وہ فیئرنیس ہوتی ہے اور پرنسپل ہوتے ہیں. یہاں پر میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک اگر پارٹی یا ایک گورنمنٹ کسی کی فیوریٹ ہوتی ہے، جن کے پاس پاور ہے، تو وہ ان کو لے کر آتے ہیں اور دوسروں کو بالکل جو ہے وہ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں. تو دس از ویری رانگ. ہونا یہ چاہیے کہ میرٹ کی بنیاد پہ سارے کام ہوں اور کوئی فیوریٹزم نہیں ہو، امپارشل طریقے سے کام کریں. آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے فیصلہ کوئی اچھا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان اور پاکستانیوں کو ڈیوائیڈ کر کے اور ان کو بالکل ڈپریس کرتے ہیں؟ ابھی لوگ سروائیول کے موڈ میں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہاں پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، وہ خودکشی کریں کیا کریں. اور یہ لوگ جو ہیں ان کو اپنی ڈیوائیڈ اور فیوریٹزم اور پارشیلٹی کا پتہ چل رہا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، کیونکہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس معاشرے کو تو فرق نہیں پڑتا جو 1% 2% لوگ ہیں اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں یا وہ کسی بھی
ادارے کے ہوں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ اوورسیز پاکستانی جو ہمیں دکھ ہے اور ہم اس بات پہ روتے ہیں, خالی امریکہ کے اوورسیز پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانی کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ آپ لے رہے ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹس نہیں ہیں بالکل بھی. یہ کس طرح کی گورنمنٹ ہے جو بھی ہے کہ ووٹنگ رائٹس نہیں ہے؟ پاکستانی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں اگر آپ کو پراپرٹی خریدنی ہوگی تو آپ کو اضافی ٹیکس دینا پڑے گا, لیکن اگر سرکاری یہ ملٹری آفیسر خریدے گا تو پراپرٹی خریدتے بعد اضافی ٹیکس اس کو نہیں دینا پڑے گا. عوام ڈیوائڈ کیوں نہیں ہوگی؟ اور اوورسیز اس میں کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ اوورسیز اس طرح کی ہم مدد کر سکتے ہیں کہ اگر عوام اور یہ لوگ سارے مل کر یونائٹڈ ہوں اور وہاں پر سارا کچھ میرٹ کی بیس پہ ہو تو اوورسیز پاکستانی ٹیکس دینا بھی کوئی پرابلم نہیں سمجھتے. دس از پارٹ آف دیئر ایکسپینس, دے ول ڈو اٹ ہیپیلی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو کسی بھی طریقے سے گارنٹی, سیکیورٹی اور جتنی بھی اوورسیز لوگوں کو ملتی ہے دوسرے کنٹریز میں بینیفٹس, وہ نہیں دیے جاتے, بلکہ بینیفٹس ان کو دیے جاتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے غلط کام کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو فیور دیتے ہیں اور جو میرٹ پہ کام نہیں کرتے. تو انٹرنلی جب تک ہم یہ کنگڈم اپنی بنا کے رکھیں گے پاکستان میں, تو جو میجورٹی ہے 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کو تو کوئی بھی اپرچونٹی نہیں ملے گی. وہ یوتھ کہاں جائے جن کے کوئی کنیکشن نہیں ہے, وہ یوتھ کہاں جائے کہ جو میرٹ پہ فٹ ہو سکتی ہے, لیکن ان کو بالکل بھی انٹرٹین نہیں کیا جاتا, صرف سفارش کی بیس پہ ہر ادارے میں یہ کرپشن چل رہی ہے. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کچھ نہیں کر سکتے, اوورسیز پاکستانی ایک کامیاب کنٹریز میں رہتے ہیں. تمام دنیا کے جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ کامیاب اس لیے ہیں کہ وہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں, اس وہاں کوئی فیورٹزم نہیں ہوتا, وہاں اصول پرستی ہوتی ہے, وہاں پہ جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آگے آتا ہے, ڈزنٹ میٹر اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں اور ہر بندہ اپنا کام ایمانداری سے کرے, عوام سے تو ہم توقع رکھتے ہیں لیکن جو حکمران ہیں ان کے ہاتھ میں ساری ڈیل ہے, ان کے ہاتھ میں ساری ڈور ہے. تو اگر وہ اوپر سے صحیح ہوں گے تو عوام بھی صحیح ہوگی. عوام بھی اتنی مجبور ہو چکی ہوئی ہے کہ ہر بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلط کام کرنے کو تیار ہے. تو اب کہاں جا کے ہم بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں. اور اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک انقلاب کی صورت میں ہو رہا ہے. اگر آپ اسٹڈی کریں فرانس کا انقلاب میں کیا ہوا تھا کہ عوام روٹی نہیں کھا سکتی تھی, تو اس کی وجہ سے اب ہماری عوام کا یہ حال ہے پاکستان میں. تو اوورسیز پاکستانی تو یہ دیکھ کر روتے ہیں لٹرلی روتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ان کو تو خود وہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہے. اگر ہم جاتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پہ گم جاتے ہیں, چھین لیتے ہیں, مختلف قسم کی ہمیں ایئرپورٹ پہ تکلیفیں دیتے ہیں اور مس ہینڈل کرتے ہیں. پھر وہاں پہ جا کے ہم انویسٹمنٹ کریں, پیسہ لے کر آئیں تو وہاں پر سارے کام خراب ہیں, کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ملک لینڈ آف اپرچونیٹی ہے, ہمارے ملک میں اتنے منرلز ہیں لیکن ہم اپنے منرلز خود ہی نہیں نکال سکتے کیونکہ ان لوگوں نے اس پہ میریٹوریم لگا دیتے ہیں, وہاں پہ کیسز کر دیتے ہیں, ایک ایسے طریقے سے پھنسا دیتے ہیں کہ ہم اپنا انرجی خود نہیں نکال سکتے. ہمارے نیکسٹ ڈور ایران دیکھیں, اپنی انرجی نکالتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہے, تو وہاں پہ ہر چیز انرجی جو ہے وہ سستی ہے, اور انرجی ہی مین چیز ہے جو کہ باقی چیزوں کے اندر مزید سستا پنا کر سکتی ہے. جب میڈیا کمپرومائز ہو جائے گا, جب میڈیا کمپرومائز ہو جائے گا, میڈیا ہی صحیح خبریں نہیں دے گا, جہاں پر آپ کو بتایا نہ جائے, کوئی بھی مسئلہ آ جائے وہاں پہ دکھاتا ہے سب اچھا ہے, بہت اوکے ہے, بہت اچھا پاکستان جا رہا ہے. بھائی پاکستان کے رہنے والے لوگوں سے پوچھے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے وہ مہنگائی مارچ ہوا تھا, اور آج کوئی نام لیوا نہیں ہے مہنگائی مارچ کا, اور مہنگائی کی حالت یہ ہے. عظیم صاحب ریلی نکل رہی ہے واشنگٹن میں, آپ جوائن کریں گے؟ ہاں بالکل اگست میں, لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ ساری بات عارف صاحب نے کہی, ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن کیا اس سے پہلے جو ہے وہ یہ سب نہیں ہوتا تھا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کل کا پاکستان ہمیشہ سے اچھا لگ رہا ہے اور آج کا پاکستان مصیبت میں لگ رہا ہے؟ دن گزرتے جاتے ہیں, پاکستان مشکلات میں پھنستا جاتا ہے. عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں کوئی ایسا ایک اقدام کیا گیا جو کہ عام شہریوں کے لیے تھا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے. انہوں نے 25,000 نوکریاں جو ہیں اسپورٹس کی ایک آرڈر سے اڑا کے رکھ دی. یعنی اسپورٹس کا جو پاکستان کے اندر جو تھوڑا بہت پیسے مختلف ڈپارٹمنٹ سے بچے کما لیتے تھے, اور وہ زیادہ نہیں ہوتے تھے, لیکن ان کو کھیلنے کی ایک امید باقی رہتی تھی, انہوں نے وہ ختم کر دیے. عمران خان سے میری آرگومنٹ اسی بات پہ شروع ہوا کہ جناب یہ غلط ہے, جس پہ وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو رائٹ اور لیفٹ, آگے اور پیچھے سب نے دھوکہ دیا ہے. عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ کانوں کا اتنا کچا ہے کہ کوئی بھی کچھ کہے اور اس کے بعد ٹھک سے جو ہے اپنا ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد یو ٹرن لے لیتے ہیں. اور یہی حال انہوں نے کیا. اگر وہ آرمی کے ساتھ مل کے چلتے, آرمی
पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जो है, इमरान खान उनके वजीर आजम थे, अगर वो अंदर ही अंदर कुछ फैसले खुद कर लेते तो आज ये नौबत ना आती। हम भी तंग आए हुए हैं उन्हीं लोगों से जो पाकिस्तान स्टील मिल बिकने नहीं देते, हम भी तंग आए हुए हैं उन्हीं लोगों से जो पीआईए बिकने नहीं देते, जो कि 10-10, 20-20 हजार नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने घोस्ट एम्प्लॉय भर भर के और पेंशन ले लेके। पाकिस्तान स्टील को बिकने क्यों नहीं दे रही पीपल्स पार्टी? इसलिए नहीं बिकने दे रही कि उन्होंने पूरा वहां से अपने वोट बैंक बनाया हुआ है। वो वहां पे फ्री में लोगों जहां एक लोग जिस डिपार्टमेंट में एक बंदा होना चाहिए वहां 20 बंदे काम कर रहे हैं। पीआईए का भी यही है कि आपने सारी जमातों ने, इसमें सारी जमातों की वो है। केपीके में जब भी आपको पता चलेगा कि केपीके में भी यही हुआ है। तो मसला यह है कि हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सुधरेंगे कैसे, होगा कैसे, काम कैसे करेंगे? अदालतें, हम सोचते थे कि यार अदालतें जो है ना कुछ ऐसा डिसीजन जरूर देंगे, कुछ ऐसा डिसीजन जरूर देंगे। इमरान खान के फैसले जेल के अंदर से भी वैसे ही मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता आप लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि आप सियासत के अंदर रहकर इस मुल्क को चेंज कर सकते हैं। आप इनकलाब तो ले आएंगे, लेकिन वो जो 2-2.5 लाख इनकलाब ऐसे तो नहीं आता ना। इनकलाब अभी छोटा सा एक इनकलाब बांग्लादेश में आया है, 150 स्टूडेंट मरने के बाद 59% कोटा जो है वो 7% पे हुआ है। आप 15 साल बाद इस बांग्लादेश को देखिएगा, क्वालिटी के लोग जब गवर्नमेंट जॉब पर आएंगे तो फिर गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। लेकिन बांग्लादेश ने करके दिखा दिया। हम बांग्लादेश की यहाँ मिसालें देते थे, उन्होंने 150 बंदे भी मार दिए, लेकिन उनको ये बात करनी पड़ी कि नहीं, मेरिट, आज के दौर में अगर आप मेरिट के ऊपर नहीं जाएंगे, कल आपकी तबाही है। शाला आप कराची में रहती हैं, आपको अंदाजा है वहां पे, आप मुझे बताएं। छोड़ें कोटा सिस्टम, छोड़ें, पुलिस डिपार्टमेंट देख लें, फायर डिपार्टमेंट देख लें, आपके जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देख लें, आपको वहां लगता है कि मेरिट पर जॉब दी जाती? इवन कोटा सिस्टम है 3.5 लाख माली की, 4 लाख जिसकी, 22 लाख 25 लाख आपको जज की, वहां तो सिंध में तो बिकती है और ये सबको मालूम है। ये सिंध हुकूमत को मालूम है, जो सिंध हुकूमत को लेके आए उनको मालूम है, जो आगे उनको बढ़ा रहे हैं उनको मालूम है, सबको मालूम है यहाँ बिकती है। मेरे पास 5 लाख हो, मेरे पास जॉब है, 10 लाख हो, मेरे उससे बड़ी जॉब मौजूद है। किसने कहा आपको कि मेरिट पर होती है? यहाँ तो डॉक्टर इंजीनियर से आपको शुरू हो जाता है कि जी आप तो कोटा सिस्टम पर है। वो कोटा ऐसा है कि जी मेरी अगर 62 आई है तो मुझे शहर में नहीं मिल सकती। मेरे साथ का बंदा, चाहे मेरा कजिन है, 42 वाले को मिल जाता है, वो डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, फिर इमारतें भी गिरती हैं, बंदे भी मरते हैं, और फिर कहते हैं कि जी किस तरीके से ये सब काम हो गया। जब आप 42 वाले को बना के देंगे डॉक्टर, तो वो फिर यही होगा। अच्छा, आपने अब ये बताया तो मेरा ख्याल है नाज़रीन को वो क्लिप भी दिखाएं जो लास्ट टाइम एक खास मुहिम चलाई गई पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम करने के लिए, और जिन मोहतरम साहब ने नारे लगाए, जिन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस के सामने कि पाकिस्तान के अंदर फलस्तीन और कश्मीर से ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं, रेप की जा रही हैं हमारी ख्वातीन। तो पूछ लें भाई कौन कौन रेप हुए हैं? यस, यही मसला है हमारे यहाँ कि हम एक चीज को इतना ज्यादा उठा देते हैं कि वो फिर जो है ना गैर मौसर हो जाती है, फिर उस पर लोग यकीन नहीं रखते। तो सारे प्रोटेस्ट आपका राइट है, आप आए, प्रोटेस्ट करें, अपना जो जेन्युइन आपके साथ प्रोग्राम वो है इमरान खान के रिलीज करने का आप करें। लेकिन आप यहाँ बैठकर अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे या ISI मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, आर्मी चीफ मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, तो हम आपको एज ए पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इतने, आप यकीन करें, इनकी पूरी जिंदगी, ये जो खास टोला है ना वर्जीनिया, मेरीलैंड, DC का, ये पाकिस्तान के मुखालिफ ऐसे जा रहा है जैसे पूरी इंडियन लॉबी इसके पीछे लगी हुई है। हमें नहीं पता चलने जाता। मुझे ये क्यों नहीं, आरिफ साहब क्यों नहीं नारा लगा लेते भाई? आपके शिकागो चैप्टर जो है वो क्यों नहीं नारा लगाता? आपका लिसन, आपका ह्यूस्टन चैप्टर है वो क्यों नहीं नारा लगाता? आपका न्यूयॉर्क चैप्टर है वो क्यों नहीं नारा लगाता? आखिर ये गंदे लोग जो कि एम्बेसडर के साथ मिलके, मैं तो यही बोलूंगा एम्बेसडर साहब फायर हुए क्योंकि उनका भी कुछ अपना वो था, उन्होंने अपने फराइज अंजाम नहीं दिए। कल मैं मियां अजीम साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा था और 50 साल का एक्सपीरियंस है उनको, यूनाइटेड नेशन कवर करने का, अमेरिकन पॉलिटिक्स देखने का, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स करने का। उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया
کہ ایمبیسڈر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر اپنے ملک کے میرے امریکہ کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا نا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں اس کو باقاعدہ اس سے لڑوں گا. لڑنے سے مراد یہ نہیں, باتوں میں اس کو یہ بولوں گا کہ آپ امریکہ کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے, اور جہاں کوئی صحیح بات کی اس کو ایکسیپٹ بھی کروں گا. تو یہاں پر تو ایک خوبصورتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ گالیاں دے کے اور یہ کر کے وہ کر کے اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کی تذلیل کریں. کیوں عارف صاحب, صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ ایک تو ایجوکیٹڈ وے ہے جو اختلاف کرنا اور کسی بھی نیگیٹو چیز کو سامنے لے کر آنا عوام کے, تو یہ تو آپ کا رائٹ ہے, اور پروٹیسٹ کرنا ہی صحیح ہوتا ہے, نہ کہ آپ کوئی تہمت لگائیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ پر یا کسی بھی ادارے پہ یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ. ہم پاکستان کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش ہو, ترقی کرے, تو ایک واحد حل ہے کہ ہمیں 4-5 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو ہمیں فیوریٹزم کسی کو نہیں کرنی, ہمیں نہ کوئی پرسنالٹی دیکھنی ہے نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی کو آگے دیکھنا ہے. ہمیں صرف دیکھنا ہے پاکستان کو اور پاکستانیوں کی فلاح بہبود کو. بڑے سمپل سی بات ہے, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب عوام جو ہے وہ ایک ساتھ پروٹیسٹ کرے اور پاورٹی کے خلاف کرے, نہ کہ ایک دوسرے کو نیگیٹیوٹی کے خلاف کرے کہ یہ مسلم لیگ ایسی ہے, جو پیپلز پارٹی ایسی ہے, آرمی ایسی ہے. دیکھیں یہ وقت ہے, دشمن تو خوش ہو رہا ہے, دشمن کو تو کوئی انویسٹمنٹ کرنی نہیں پڑ رہی, کیونکہ دشمن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ خود ہی اپنے اس آگ میں مر جائیں گے. ان ایسی آگ لگا دی ہے, فرقہ وارانیت, صوبائیت, لسانیت, ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں, اور اس کے اندر ہمارے تمام ادارے شامل ہیں. اس کے اندر ہر ادارہ اچھے کام بھی کر رہا ہے, برے بھی کر رہا ہے. پولیٹیکل پارٹی ہے, ریلیجس لیڈر ہیں, جوڈیشل ہے, آرمی ہے, میڈیا ہے, پولیس ہے, تو سب اچھے کام بھی کر رہے ہیں, برے کام بھی کر رہے ہیں. میرا فوکس ہے اچھے کاموں پر, پازیٹیوٹی پر. جب آپ کے پاس پازیٹیو وائب ہوتی ہیں اور آپ پازیٹیو طریقے سے اور بڑے تسلط کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں, مسئلہ حل ہوتا ہے. نہیں تو مسئلہ اور الجھ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا ڈور ہوتی ہے نا, ڈور کو اگر آپ سلجھائیں نا تو وہ اور گنجلیں اس میں یوں کرتے رہیں اور صحیح طرح سلجھائیں نا پراپر پلاننگ سے, تو وہ پھر آخر میں اینڈ ہو جاتی ہے, ڈور ختم ہو جاتی ہے, اور ڈور نہیں رہتی, وہ آپ کو ٹریش کرنی پڑتی ہے. کیا پاکستان کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے ملین لوگوں کو ہم نے ان کی قربانیاں دے کے شہید ہو کے یہ ملک لیا, جس ملک کا نام جو کہ اسلامی ریزن کی وجہ سے لیا گیا, جس کا نام پاکستان ہے. تو کیا ہم اسلام کے خلاف جا رہے ہیں اور ہم نام اسلام کا لیتے ہیں؟ اسلامی معاشرہ تو دیکھا جائے تو یہاں پر ہے, ویسٹ میں ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ڈزنٹ میٹر کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے, کلچر ہے, لینگویج ہے, لیکن سارے لوگ یہاں پر اس کنٹری کی بھلائی کے لیے, اس کنٹری کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. وہ جو مرضی زبان بولتے ہوں, تو ہم ایک زبان, ایک مذہب, ایک کلچر, سارا کچھ ہوتے باوجود اس طرح ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لالچ میں جاتے ہیں, ہمیشہ لالچ جاتے ہیں, اور ہم میرٹ پہ کام نہیں کرتے, اور ہم یہ فیوریٹزم کرتے ہیں. تو ہمیں بیلنس رکھنا ہے, اور ہمیں ساروں کو یونائٹڈ ہونا ہے, regardless of the party background. Forget it. I will tell you one thing. Forget about the parties at this time. Just میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, ایک چھوٹی سی ایک بات کر دوں, ختم کر رہا ہوں. ہمیں صرف یہ کرنا ہے بھائی کہ کراچی سے لے کے پشاور تک, اسلام آباد سے لے کر بلوچستان تک, سب جگہ فرائیڈے کی نماز کے بعد, صرف فرائیڈے کی نماز کے بعد 2 گھنٹے اپنے گھر کے آگے, اپنے دفتروں کے آگے, اپنے فیکٹریوں کے آگے, اپنے شو روم کے آگے نکلنا ہے. کوئی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھانا, صرف اگر اٹھانا بھی ہے تو پاکستان کا جھنڈا. صرف ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے مہنگائی کے خلاف, بجلی کے بلوں کے خلاف, یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کے خلاف, جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف, جو فضول لوگوں کو اندر الجھا کے رکھا ہوا ہے جیلوں میں, اور اس میں ہمارے سارے ریسورسز بھی ضائع ہو رہے ہیں, اور لوگ بھی پریشان ہیں, اور لوگ بھی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور پھر انامسٹی بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کی دشمنی کریٹ ہوتی ہے. تو ہمیں صرف پوری قوم کو یہ چاہیے کہ فرائیڈے کو, جیسے مہاتما گاندھی نے کیا تھا کہ جاؤ جا کے ریت چنو, تو ہمیں بڑا پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہیے. یہی انقلاب میں چاہتا ہوں, اور میں ایک پارٹی کا فاؤنڈر بھی ہوں پاکستان میں, تحریک انقلاب پاکستان کا. تو پہلے تو ہم نے تحریک پاکستان بنایا اور پاکستان لے لیا. اب یہ تحریک انقلاب پاکستان اس لیے ہے کہ ہمیں پازیٹیو انقلاب چاہیے, ہمیں خونی انقلاب نہیں چاہیے. انقلاب کی بھی بہت قسمیں ہیں, تو ہمیں جو ہے پازیٹیو انقلاب چاہیے, اور لوگ پروٹیسٹ کریں, تمام لوگ ریگارڈلیس آف دیئر پارٹی بیک گراؤنڈ, اور وہ فرائیڈے کو صرف 2 گھنٹے کے لیے پروٹیسٹ کریں اور ریکارڈ کرائیں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ پاورٹی کے خلاف ہے, ہماری جو جنگ ہے وہ یہ فیوریٹزم کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں میرٹ پہ کام ہو, ہم چاہتے ہیں سب کو آج پاکستان میں جماعت اسلامی نے کرنے کی کوشش کی تھی, اور کچھ تحریک انصاف والوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کریں گے کہ مہنگائی بہت ہے, حکومت توجہ نہیں دے رہی.
पूरे इस्लामाबाद में, पूरे लाहौर में, जहां जहां उन्होंने प्रोटेस्ट की दावत दी थी वहां पर कंटेनर्स लगा दिए गए। साद रिजवी के टाइम में कंटेनर्स नहीं लगाए गए थे, उन्हें खुली छुट्टी थी। तो ये पाकिस्तान है। अब आगे मैं आपको क्या कह सकती हूँ। अच्छा शैला एक सेकंड, मैं आरिफ साहब से एक मुझे मौका मिला है तो मैं इनसे पूछ लूं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आरिफ साहब अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी आ जाते हैं थोड़ा सा। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ट्रम्प के इस इंसिडेंट के बाद जो है हमने देखा कि बाइडन जो है वो बिल्कुल नीचे चलेगा, और मैंने उसी वक्त ये बात कह दी थी कि अब बाइडन जो है वो पीछे हट जाएंगे इस इलेक्शन की दौर में, और फिर 2 या 3 दिन के बाद उनका लेटर भी आ गया। अब कमला हारिस हैं, और हमने देखा कि डेमोक्रेट जो है वो एकदम थोड़ा सा शूट हुआ है, उसकी मकबूलियत में भी थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है जो कि बाइडन के रहते हुए नहीं थी। और छोटी जमातें, आप जैसे लोग जो हैं जो मुख्तलिफ छोटी जमातों में होते हैं, वो सब मिलके यकीनन इन 2 बड़ी जमातों को जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है वो हेल्प करते हैं। तो मुझे बताएं कि ट्रम्प ने जो एक इतनी बड़ी बात कह दी कि सबसे पहले मैं मुस्लिम ममालिक पर जो है वो बैन लगाऊंगा, और कमला हारिस और दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग, जब इसराइल का प्रेसिडेंट आए, वजीर आजम आए, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप कहाँ अमेरिकन इलेक्शन को देख रहे हैं इस दफा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है उसमें हमने ये देखा है पास्ट में कि उन्होंने कोई जंग शुरू नहीं की, बल्कि उन्होंने हेल्प की जंग को रुकवाने में। तो जो इंसान ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पॉजिटिव काम करता है और इंसाफ के साथ चलता है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी में हमने देखा है कि उन्होंने यूक्रेन को भी सपोर्ट किया, उन्होंने गाज़ा के ख़िलाफ़ भी इसराइल को सपोर्ट किया। और ठीक है, सपोर्ट करना है, कोई अलाई है आपके, इसराइल अलाई है, तो ठीक है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये कांग्रेस का डिसीजन है। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी तो देखना चाहिए ना कि कितने लोग मर चुके हैं। मोर देन 35-60,000 से दरमियान लोग मर चुके हैं, जो कि नाजायज़। तो ट्रम्प ऐसा नहीं करेंगे। ट्रम्प चाहते हैं कि किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन ना हो। नहीं आरिफ साहब, मैं ट्रम्प की एक बात बता दूं, ट्रम्प ने खुद खिताब के दौरान कहा था, जब ये स्पीच हुई थी इनकी फर्स्ट बाइडन और इनकी, तो उसने कहा था कि मैं तो कहता हूं जब मैं आऊंगा, मैं तो कहता हूं कि बाइडन जो है वो इसराइल को वो सब कुछ क्यों नहीं करने दे देता जो कि वो करना चाहता है। ये उसका बयान था ड्यूरिंग द स्पीच। देखें, इसराइल क्या करना चाहता है, अब इसकी भी डिटेल डिस्कस करनी पड़ेगी कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं ट्रम्प। और दूसरी बात ये कि ट्रम्प जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ है। आप देखें ना, डेमोक्रेट्स ने क्या किया है, तबाही है इस वक्त अमेरिका में। इतने इलीगल लोग लाखों के हिसाब से, कुछ 4-5 लाख लोग तो सदर्न बॉर्डर से आ चुके हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ का जो इमिग्रेशन निज़ाम है सारा जो है ब्लॉक हुआ है, लोगों की कोई हेयरिंग नहीं आ रही, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा, हर तरीके की पावर्टी है। यहाँ बड़े बड़े स्टोर्स बंद हो गए हैं, जो लोग गरीब जाते थे 99 सेंट स्टोर्स, वो चेन बंद हो गई हैं, डॉलर स्टोर्स सफरिंग हो रही हैं। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, लेकिन ये डेमोक्रेट पार्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प करता है, यूक्रेन की हेल्प करता है जो इस वक्त इसराइल में हो रहा है। तो ये डिस्ट्रक्शन की तरफ हेल्प नहीं करनी चाहिए। हमें तो फर्स्ट देखना चाहिए अमेरिका, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट, दैट्स व्हाट हिज स्लोगन इज। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प है, ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, और डोनाल्ड ट्रम्प की इस राइट ट्रैक को ये जो डेमोक्रेट्स हैं, दे डोंट लाइक इट। तो ये जितना भी क्लैश है, देखिए ना, वो कोई बंदा अपनी जान गंवाता है अपने कंट्री के लिए। बिल्कुल इमरान खान को जैसे गोलियां लगी थी, इसी तरह इनको गोलियां लगी, तो वो तो शुक्र है कि उनकी जान बच गई, वरना तो यहाँ पे बहुत कोहराम हो जाना था। तो बात यह है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखना चाहिए, मेरिट पे देखना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा पहले इंसानियत को देखना चाहिए कि कौन हमें डिस्ट्रक्शन से बचा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई जंग शुरू नहीं की, ये सारी जंगें होती आई हैं और ये सब नाजायज़ हैं और ये वेस्ट ऑफ अमेरिकन रिसोर्सेज हैं। मैं तो वार का एब्रीविएशन रखा है, वेस्ट ऑफ अमेरिकन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़ाया करते हैं हमें तो प्यार मोहब्बत अगर बांटना है प्रैक्टिकली, तो हम तो समंदर के बिल्कुल एक जजीरे की तरह हैं। ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको, पैसिफिक, अटलांटिक है। हमें तो कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है। हम लोगों में प्यार बांटें और जाके ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अपने सर पे कर्जा हमने चढ़ा लिया है, और हम लाइक 900 बिलियन डॉलर हमारा डिफेंस का बजट है, हर साल हम करते हैं। तो क्यों हम करते हैं? हम अमेरिकन को क्यों नहीं देखते हैं? अमेरिका में जो रहते हैं कितनी सफरिंग है, अंडर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद यहाँ पे देखें कितनी चोरियाँ हो रही हैं, यहाँ पर लोग सेफ नहीं है, यहाँ पर महंगाई है, यहाँ पर लोग अपनी मॉर्गेज, अपना किराया नहीं अफोर्ड कर सकते। ये वो पाकिस्तान वाला हाल है।
لیکن ہم پتہ نہیں کیوں بلینز آف ڈالر قرضے لے کر اور بلینز آف ڈالرز کی مدد کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی. تو ٹرمپ ایسا نہیں کریں گے. ٹرمپ ول فائنینس, ٹرمپ ول انویسٹ ان امریکہ, اینڈ ٹرمپ ول کٹ ڈاؤن all the wrong expenses which they are creating. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ٹرمپ اس دفعہ جیتیں گے. عارف صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. ہر پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے, مجھے ایک بریک بھی لینا ہے, انشاءاللہ ملاقات دوبارہ بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو تھینک یو. اوکے, ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں. اور عاصم صاحب میں آپ سے سوال دوبارہ شروع کرتی ہوں کہ اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ حکومت نے کنٹینرز لگا کر پورا شہر بند کر دیا, کیونکہ اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے, اسی لیے کسی بھی احتجاج کی اجازت نہیں ہے. جس پر جو سمن رفت تھی انہوں نے بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت کو عدالت میں صورتحال سے نمٹنے میں نااہل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سر 7 رضوی کے لیے تو کوئی کنٹینر نہیں لگائے گئے تھے, سوال میں وہیں سے شروع کرتی ہوں. آج جماعت اسلامی کے احتجاج کے لیے کنٹینرز لگا دیے گئے تھے, تو یہ کیا ہے؟ مطلب ایک سیاسی پارٹی کے خلاف بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب کس قانون میں لکھا ہے کہ 7 رضوی جو ہے ایک ہفتے تک دارالحکومت میں یرغمال بنا کے وہ دارالحکومت کو بیٹھ جائیں, لیکن باقی کوئی دوسرا جو ہے وہ وہاں جائے تو وہ اب دفعہ 144 لگا دیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی سسٹم میں رہ کے کام کریں. کیسے سسٹم میں رہ کے کام کیا جائے؟ نہیں, اب جو بویا ہے اس کو سہارا بھی تو دینا ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جس بچے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے تو اب وہ بچہ جو ہے وہ چھیڑخانی کرنے لگا ہے, وہ بچہ جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے, وہ بچہ جو ہے اس کو لوگ سننے لگے ہیں, وہ بچہ جو ہے وہ ناموس رسالت کو آڑ میں شدت پسندی پر اتر آیا ہے. اب اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ تو پاکستان کے اندر تو بدقسمتی ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی یہی کہوں گا کہ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اگر جماعت اسلامی, ہم کب سے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں جماعت اسلامی کو, میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو اس پاور ہونی چاہیے کہ وہ آئیں, آ کے کراچی بند کریں نا. اسلام آباد اب 126 دن کا دھرنا تھا عمران خان کا, کیا پاکستان کے اندر کچھ ہو گیا؟ نہیں ہوا. لیکن کراچی 2 دن بند کر کے دکھا دیں آپ, اتنا نقصان ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اگر آپ میں اتنا تپڑ ہے, آپ معذرت کے ساتھ اس ورڈ میں, کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کے ساتھ پبلک ہے, آپ آئیں کراچی کو دیکھیں, کراچی کو بند کریں. کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے بند ہونے اور کھلنے سے پورے پاکستان پر اثر پڑتا ہے. آپ کے پی کے میں 500 دن کا دھرنا کر دیں, کچھ نہیں ہونے والا پورے پاکستان میں, کیونکہ وہ کچھ نہیں بناتے, کچھ نہیں کرتے. وہ اسلام آباد میں آپ نے کچھ بھی کر دیں, کچھ نہیں ہونے والا. کراچی کے 2 دن آپ اسٹرائک کر کے دیکھیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. تو میں بتاؤں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. پہلے دن سے میں ابھی آپ کو صدر میں جتنے بھی تاجران ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی, ہم علامتی طور پہ ظاہر ہے کہ وہ 3 گھنٹے کے لیے ہم بند رکھا کریں گے روزانہ, تو 3 گھنٹے کے لیے وہ اپنی دکانوں کو بند رکھیں گے. اب ظاہر ہے وہ پھر آہستہ آہستہ اس ڈیوریشن کو بڑھائیں گے. کرنا چاہیے. میں بتاؤں کراچی کے جو میں آپ کو ایک وہ کروں, میں پچھلے دنوں کافی کنیکٹ رہا ہوں کراچی کے جو تاجران ہیں, ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں, آپ تو ان کے ساتھ وہ زیادتیاں کر رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پرانے زمانے میں جو ہے نا, وہ کسی کو آپ قبضے میں کر کے اور اس سے جو ہے وہ کام کرواتے تھے. آپ نے کراچی کے تاجران کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آیا ہم نے اپنی جان بچانی ہے یا اپنے جو 500, 800, 1000, 2500, 3000 ورکرز ہیں ان کے خاندانوں کو تباہ کرنا ہے. تباہ کرنے سے مراد یہ کہ جب ایک فیکٹری بند ہوتی ہے تو 2000 لوگ بھی روزگار ان کا ختم ہوتا ہے. وہ تو بیچارے, آپ کو پتہ ہے کراچی وہ واحد شہر ہے پاکستان کا, پورے پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے کراچی سے مدد جاتی ہے. سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, سب سے پہلے کراچی میں کیمپ لگتا ہے, سب سے پہلے کراچی کے ڈاکٹر وہاں جاتے ہیں, سب سے پہلے کراچی کے تاجران اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ کھول دیتے ہیں. لیکن جب کراچی میں کوئی مصیبت آتی ہے پورا ملک سناٹا, خاموشی چھائے رہتی ہے. کراچی میں رہنے والے پنجابی, مہاجر, سندھی, بلوچی, یہ تمام نیشن جو ہیں آج یہ بات فیل کر رہی ہے کہ ہمارے شہر کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے, ہمیں جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کراچی کی واحد سیاسی جماعت MQM ہے, وہ کس طریقے سے گرو ہو رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اس کو کس طریقے کا کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے رینجرز بھی رکھی ہوئی ہے. کیا
آپ اربوں روپے رینجرز پہ خرچ کرتے ہیں, کیا آپ اپنی پولیس میرٹ پہ بڑھا کے نہیں کر سکتے؟ کراچی پولیس کا میں فیس بک دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے. اس مجرم کو پکڑ لیا, چہرہ چھپایا ہوا ہے, باقاعدہ گولیوں کے تبادلے کے بعد ایک مجرم کو پکڑا گیا, اس کے بعد یہ نکلا اس کا منہ بند ہے. چلے بھائی منہ بند کر دیا آپ نے, اب آپ اس کو عدالت سے سزا سنائیں, اس کے بعد اپنے سرٹیفکیٹ لینا, اس کے بعد اپنی اپریشیشن لینا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کراچی کے اندر ایک مجرم کو پکڑتے ہیں اور فوراً جو ہے آپ اس کو سرٹیفکیٹ بانٹ دیتے ہیں, اس کو ترقی دے دیتے ہیں, اگلے 6 مہینے کے اندر وہ باعزت بری ہو کے باہر دوبارہ غنڈہ گردی اور لٹیر. سر مجھے تو سرٹیفکیٹ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ کا کام ہے, آپ روز کی بنیاد پہ کیجئے. یہ سرٹیفکیٹ کیوں بٹنے لگے؟ کوئی ایکسٹرا آرڈنری تو کام تھا نہیں, کوئی ایسا دہشت گرد تو پکڑا نہیں تھا کہ جس کو کہ اس پہ کوئی اس کی سر کی قیمت لگی ہوئی ہو. تو یہ تو روز کے کام ہے, کیونکہ یہاں پر دہشت گردی, یہاں پہ چوری, یہاں پہ ڈکیتی, انسانوں کو مارنا, موبائل چھیننا, خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنا, یہ تو عام سی چیز ہو گئی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی پولیس کو میں اس وقت میں کنٹینیو کروں گا اپنے یہ پروگرام جب تک آپ عدالتوں سے ان مجرمان کو سزا نہیں سنا دیتے. آپ کو کوئی اپریسیشن نہیں ملنی چاہیے, کسی بھی قسم کی کوئی اپریسیشن نہیں ملنی چاہیے. آپ کے چلیں پیٹ بڑے ہیں, آپ جو ہے فزیکلی فٹ نہیں ہیں, سب اکبر اعظم اور بابر اعظم کی طرح ہیں, کوئی پروفیشنلزم نظر نہیں آتا ہے سب. یار آپ لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے کا بجٹ کھا جاتے ہیں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کسی کو بھی نہیں سزا سناتے. ایک لڑکا تھا, اس نے جب کسی کو قتل کر دیا تو 7ویں دفعہ وہ ضمانت پہ باہر ہو کر اور اس نے قتل کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ پولیس والے کا کیس ہی اتنا وہ ہے کہ اس کو فوراً ضمانت مل. پولیس والا کیس خود سے بناتے ہیں کمزور, پیسے لیں گے, جب آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹتے پھر اس کو ہلکا کرتے ہیں, پھر وہ دیتے نہیں. میں تو چاہوں گا کہ آپ مجھ سے آج وہ سوال بھی کر لیں جو کہ اس وقت کی ٹاپ پاکستان کی بنے, میر خلیل الرحمان صاحب کا, جو کہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, لیکن اب بیچارے جو ہمارا معیار وہ ہے نہیں, سیانی بلی کھمبا نوچے. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو خلیل الرحمان صاحب ہیں, ڈرامے بھی ان کے کوئی اور لکھتا ہے, کیونکہ وہ جس طرح کی باڈی لینگویج ان کی دیکھیں, جب آپ کا انور مقصود بات کرتا ہے نا تو وہ لگتا ہے کہ وہ رائٹر ہے. جب فاطمہ سریا بجیا جو ہیں وہ بولتی ہیں تو لگتا ہے کہ وہ کوئی رائٹر ہیں, کوئی انہوں نے کچھ کام کیا ہے. اس شخص کے منہ سے سوائے بد زبانی کے کچھ بھی نہیں نکلتا. مجھے حیرت ہے کہ خلیل الرحمان صاحب آپ کو یہ جواب کیسے, پوری دنیا میں آپ اس سوال کا جواب لے لیں کہ تم 4:30 بجے رات کو پوری دنیا میں, بالی ووڈ ایک بڑا کلاس کا وہ ہے. میں نے یہاں بڑے بالی ووڈ کے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا یار آپ کے یہاں بھی 4:30 بجے کوئی لڑکی سے ملنے جا سکتا ہے ڈرامے کے لیے؟ تو ان کو ہنسی آئی, میں نے کہا یار رہنے دیں. تو بھائی آپ بالی ووڈ سے بھی بڑے ہو گئے. تو مجھے یہ اندازہ نہیں, اگر تو یہ کراچی کی بات کریں تو یہاں تو پوری رات ہی مطلب کھلی رہتی ہے کہ لوگ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر میٹنگز بھی کچھ اسی ٹائم میں ہو رہی ہوتی ہے. آفیشیلی میں نہیں کہہ رہی, مطلب نارمل لوگ کہتے ہیں کہ چلو بھائی میٹنگ رکھ لیتے ہیں یا ایسے گیٹ ٹوگیدر رکھ لیتے ہیں, چیزیں رکھ لیتے ہیں, تو وہ رات میں ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ آفیشیلی کہیں جا رہے ہیں تو یہ ٹائم بہتر نہیں. آپ گروپ میں تو ہم 3 بجے رات کو بھی ایئرپورٹ حلیم کھانے چلے جاتے تھے, ہم بہادر آباد آئس کریم کھانے چلے جاتے تھے. لیکن کسی کے گھر جانا, ہیلو مطلب, اور اس پہ آ کے اسپیس کر رہے ہیں, اسپیس میں 2-2.5 ہزار لوگوں کو جمع کر لیا. اور خلیل الرحمان صاحب جو ہیں جس طریقے کے ڈائلاگ انہوں نے بولے ہیں, میں سوچا تھا شیئر کروں لوگوں سے, میں نے کچھ چیزیں ریکارڈ کی, پھر میں نے بند کر کے نکل کے, مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس شخص. مجھے خلیل الرحمان اسپیس میں برداشت, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ڈرامے اس نے لکھے. اور میں آپ کو بتاؤں, آج نہیں تو کل یہ بات آئے گی منظر عام پہ کہ یہ کسی اور سے لکھواتا تھا, یہ کسی اور کا دماغ ہے. اور اب یہ آپ کو پتہ ہے شاعری کتابیں, ایک آدمی 10 کتابیں لکھ لیتا ہے. کس میں اتنا ٹائم ہے بھائی کہ آپ 10 کتابیں لکھ رہے ہیں؟ یس آپ کسی سے لکھواتے ہیں کیونکہ آپ امیر ہیں, آپ پیسے دیتے ہیں, اس کو کتاب لکھوا لیتے ہیں. چلیں خیر چھوڑیں آگے. اچھا چلیں, مجھے آخری ایک سوال میں پوچھوں گی کہ پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی کے چرچے ہیں, تو کیا اس طرح کی کوئی دہشت گردی کی کوئی ٹرم جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بھی آتی ہے یا کبھی آپ نے سنی ہو؟
क्योंकि पाकिस्तान में तो सिर्फ एक डिजिटल दहशतगर्दी से लोग मुतासिर नहीं है, माशी दहशतगर्दी जिसका कि आप और मैं भी जिक्र कर रहे थे, माहौलियात जिसमें तो बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए, कराची की जो हालात चल रहे हैं इस वक्त आप देखेंगे, लोग जो खून के आंसू रो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको बारिश नजर आएगी, नहीं नजर आएगी तो कराची में नजर नहीं आएगी, तो इस और हीट स्ट्रोक उससे मरने वालों की तादाद कराची में ज्यादा थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये तमाम की तमाम दहशतगर्दी वो दहशतगर्दी नहीं है, सिर्फ एक दहशतगर्दी है तो फिर वो डिजिटल दहशतगर्दी है? देखें, पाकिस्तान के अंदर मैं एक सीरियस बात बता रहा हूँ, मजाक बिल्कुल खत्म यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर कानून का जितना गलत इस्तेमाल किया जाता है उसकी हिस्ट्री नहीं मिलती। आपको एक 7 क्या कहेंगे उसको ग्रेड का आदमी या पुलिस का जो एक छोटा सा आदमी जो है वो ऐसी दफाएं लगा देता है आप पर कि आप जिंदगी भर भुगतते रहें, वो हटेगी नहीं। पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के कानून आपकी अपनी मर्जी से, अगर आपने पैसे दे दिए तो वो कहता है साहब मैं ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा कि आपको अदालत में जमानत मिल जाएगी। ये आम बात है। ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसे भी हुक्मरान अपनी मर्जी से वो करेंगे। मुझे बताएं ना कि अगर वो एक फेक चीज आपकी डिजिटल आपके नाम से पूरी तैयार करते हैं, उसको अदालत में पेश करते हैं और आपको सजा दिलवा देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। फिजिकली तो बहुत मतलब मुश्किल होता है उनके लिए कि जनाब ये शख्स यहाँ था, वो कहेगा नहीं मैं यहाँ था। आप डिजिटल दहशतगर्दी में तो वो तो, लेकिन होप अब मसला ये है कि हम इमरान खान रियाज को लें कि उन्होंने एक खबर चलाई और उस पर 18 लाख रुपए चंद घंटों में बना लिया। अभी उन्होंने दूसरी खबर बनाई। आप झूठ का पलिंदा बनते जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर आके साबिर शाकिर हो गए, शहबाज गिल हो गए, वो एक लंदन से बैठ के वो मेजर साहब कहते थे, मेजर राजा आदिल हैं। ये झूठ का एक ऐसा वो है कि उसको रोकने के लिए हुकूमत करे तो क्या ना करे। तो हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मैं आपको बताती हूँ, दुबई लीक्स आपने सुनी थी? दुनिया ने पाकिस्तान, मतलब आप यूं कह लीजिए कि दुनिया ने कहा कि इसको पाकिस्तान को बेच दिया है। 11 अरब डॉलर की जायदादें बनाई हैं और उनके नामों का भी पता चल गया, मगर ना तहकीक की है ना तफ्तीश हुई है। दुबई लीक्स हैं उसमें। अगर आप दुबई गई हैं? आप दुबई गई हैं? सर मैं नहीं गई, दुनिया से सुना। अगर आप दुबई जाए ना, ये 11 अरब वगैरह तो आप भूल जाएंगी। वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तानियों की जायदादें हैं ना, आधी तो उन्हीं की हैं। आप सोच भी नहीं सकती। एक आदमी का 11 अरब का होगा तो वो तो आप भूल देखें। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर का पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहने लगा ना, उस दिन आप सालों के अंदर पाकिस्तान की तरक्की नजर आ जाएगी आपको। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी मिलियनर आते हैं वो हर साल जो है मिलियन निकाल के लेके चले जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और फिर निकाल के लेके चले जाते हैं। इंडिया ने जब फोन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए तो उन्होंने देखा कि ये हर साल जो है हमारे मिलियंस ऑफ रुपीज, जो इंडियन रुपीज हैं, वो डॉलर की शक्ल में बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि नहीं, ये लोकल बिजनेसमैन को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे जो कि अपना पैसा सिर्फ नहीं लगाएंगे। मुझे तो आप किसी अमेरिका में किसी अच्छे लॉयर से पूछ के, किसी पॉलिटिशियन से पूछ के बताएं कि जैसे पाकिस्तान में हुकूमतें करती हैं उसके बाद क्या करना चाहिए उनके साथ। पाकिस्तान में तो कोई कानून नहीं है, आइन भी हमने देखा नवाज शरीफ के लिए आगे हो गया और वो पीछे हो गया। हुकूमत ने पिछले 45 दिन में मकामी बैंकों से 22% शरह सूद पर 32 खरब रुपए का कर्जा लिया। इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी नहीं की बल्कि इजाफा किया। तो आवाम को इसमें जानने का हक भी नहीं है कि ये 22 खरब जो रुपए हैं वो खर्च कहाँ हुए हैं, इनमें आवाम को क्या मिला। जी हम तो गरीब हो रहे हैं, हमारी हुकूमत नहीं चल रही, मईशत नहीं चल रही है, तो जी आप बिजली के बिल और गैस के बिल में थे, जिनका 200 रुपए 300 रुपए गैस का बिल आता था, फिक्स करके उनको 2000 रुपए कर दिए। ये कौन सा तुक है भाई, ये कौन सा? ये आप भी मुझे बता दें, आप भी अमेरिका में रहते हैं, क्या यही होता है आप लोगों के साथ? नहीं चला, भी इनकलाब में थोड़ा टाइम है। जब लोग इनकलाब ना भी हो तो कम से कम नहीं, मैं हमेशा इस बात पे बोलता था कि मुझे नजर नहीं आता, हमारे अलल्ले तलल्ले जो हैं खत्म नहीं हो रहे, हमारी गाड़ियां, हमारे ये सब चीजें आके बताएं ना कि जनाब हमने कम किया है। हमने जो है देखे जी, हम जो है पहले $100 खर्च कर रहे थे, आज हमने $50 खर्च किए हैं। आप अभी फ्रांस गए हैं, फ्रांस में पाकिस्तान की कौन कौन सी टीमें गई हैं, मैंने इस पे ज्यादा वो नहीं किया, लेकिन जिस तरह की तकरीबात पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हजरात गए हैं वहां पे मुझे नजर आ रही है। तो यार एक मुल्क आपका फंसा हुआ है,
آپ جو جا کے وہاں پر جو ہے لازم بات ہے آپ اپنے خرچے پہ تو نہیں گئے نا, آپ گورنمنٹ کے خرچے پہ گئے نا. سو دس از بی ایس. میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا, بی ایس کا مطلب جو ہے بی ایس سی ہے. تو دس از ٹوٹلی بی ایس. شہباز شریف صاحب کو عقل کرنی چاہیے, لیکن ان کو عقل آئے گی نہیں. میں تو کبھی بھی ان کو ایز اے وزیر اعظم میں تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پایا ابھی تک ایز اے وزیر. وہ ایک ایسے پاکٹ ہے جو کہ بیٹری سے چلتے ہیں, ان کے پاس چابی ہے کسی اور کی, کوئی چابی لگا دیتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر چابی رک جاتی ہے. پھر بھائی ہمیں نظر آنا چاہیے کہ آپ جو ہے جو قوم سے, پاکستان کے عوام سے, فائلر نان فائلر سے, سب کے اوپر آپ نے جو ہے ان کا کریک ڈاؤن کیا ہے. کیا آپ نے اپنے اوپر کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی پارلیمنٹ پہ کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی اسمبلی پہ کیا ہے؟ نہیں کیا, ہمیں نظر نہیں آ رہا. عاصم صاحب بہت بہت شکریہ. اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے تاکہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہمارے لائیو پروگرامز کو دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شعلہ خان کو اور عاصم صاحب کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. تھینک یو. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.